ہم بہت سی چیزوں میں دیگر اخراجات میں مطلب خرچ کر رہے ہوتے ہیں بالکل کہ مطلب لاکھوں روپے لگا دیے، بیجا فضول خرچی کر دی، مطلب انہیں شادی بیاہ کے موقع پر. جی جی لیکن جب بالکل. حق مہر کی باری آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شرعی حق مہر ہے، یعنی اچھا 5-10 ہزار یا 20-25 ہزار جتنے بھی مطلب جی جو جی بنتے جی شک. یہ مطلب اس طرح کا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے بالکل. زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے ہاں کہ جی جتنا مطلب اس کی حیثیت ہے اسے. تو ایک صاحب استطاعت ہونے کے بعد اور مالی حیثیت بھی اچھی ہے اور ویسے بھی اچھا ہے، جی لیکن حق مہر کے معاملے میں اس طرح سے کرتے تو یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سروش، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم اپنی نکاح نامہ سیریز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم آج نکاح کے اندر عورتوں کے میرج رائٹس کو ایک ریلیجیس لینس سے دیکھیں گے. اس کے لیے وی ہیو بین جوائنڈ بائی ڈاکٹر عرفان جعفر، جو کہ کرنٹلی سرو کر رہے ہیں ایز اے لیکچرر ایٹ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ساہیوال. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایٹ گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور. ان کا کام فیملی سسٹم کے اوپر آن لائن بھی پبلش کیا گیا. سو لیٹس فارملی ویلکم ہم ٹوڈے. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان فار جوائننگ اس. آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. میں شروع کروں گی سب سے پہلے کہ ہمارے ہاں اسلام اور کلچر دونوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، جس سے کافی مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. تو کیا نکاح نامہ مذہب کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت اہم ہے اس حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور ثقافت، ان دونوں کو چیزوں کو دیکھیں اور ان دونوں کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اسلام کو بھی اور ثقافت کو بھی. جو کلچر ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے، یعنی اس انداز میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اور جو علاقائی رسم و رواج ہیں، کلچر، جو ہمارے ثقافتی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو علاقائی کلچر ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرتا ہے یا اس کو مکمل طور پہ نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام جو ہے وہ ایسی چیزیں جو قرآن اور سنت اور اسلام سے نہیں ٹکرا رہی، اور جو علاقائی کلچر ہیں اسلام ان کو پروموٹ کرتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو علاقائی چیزیں تھیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھا اور ان کو فروغ بھی دیا. جیسا کہ بیفور اسلام شادی کے موقع پر جو دعوت ولیمہ ہے یہ بیفور اسلام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائج رکھا. اور بھی شادی کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے پہلے تھی اور علاقائی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگہ بھی دی اور اسلام کے اکارڈنگ جو تھی اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھا. اب بات یہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہے اس کے حوالے سے کہ اس کو اسلام کے مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا نہیں، تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ نکاح نامہ ایک قانونی اور ایک سماجی دستاویز ہے. اس میں قانون اور سماج دونوں کو اور اس کے علاوہ اسلام، ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام کے اکارڈنگ جو خواتین کے حقوق ہیں، مطلب عورت کے حقوق ہیں اور مرد کے حقوق ہیں، ان دونوں کو مطلب اس میں رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک قانونی دستاویز ہے اور ایک سماجی دستاویز ہے، اور نکاح جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو تحریری صورت میں لے کے آنے کے لیے ایک جو ہے وہ یہ ضروری تھا کہ ایک تحریری دستاویز ہونا، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان فیوچر ان کا ہونا ہوتا ہے، مستقبل میں ان کا وقوع پذیر ہوتا ہے. جیسے ان میں حق مہر کے حوالے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے. تو بہت سی جو چیزیں ہیں اسلام نکاح نامے میں وہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی بنائی گئی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ نکاح نامہ فیملی لا پاکستان میں جب آیا، آئلی قوانین آرڈیننس 1961 میں صدر ایوب کے دور میں، تو اس وقت جو ہے نکاح نامہ بھی یہ اس وقت تیار ہوا. تو اب اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں نکاح نامے کے اندر جن میں علماء کرام کو تحفظات ہیں تو وہ بیٹھیں. اس کے علاوہ جو قانونی ماہرین ہیں
جن کا تعلق لاء سے ہے، وکلاء ہیں یا جو قانونی جن کو دائرہ اختیار میں جن کے آتا ہے، وہ اور علماء مل کر اس میں جو بھی تحفظات ہیں ان کو دیکھیں اور سمجھیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب بغیر کسی کی مشاورت کے، بغیر کسی اس کے بنا لیا گیا ہو، بلکہ اس میں جو اسلامی نظریاتی کونسل وہ بھی اس کو بھی مطلب اگر کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو قرآن و سنت سے کوئی لاء بن رہا ہو، کوئی آئین بن رہا ہے اور وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل اپنا فعال کردار ادا کرتی ہے. اور وہ اس حوالے سے دیکھتی ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا، وہ اس ادارے کو معرض وجود میں لایا ہی اس غرض سے گیا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر ایسا نہ بن پائے جو اسلام اور قرآن اور سنت کے سے متصادم ہو، اس کے اگینسٹ ہو. تو اب جب بھی کوئی بھی قانون بنتا ہے اور اسلام سے اکارڈنگ ہو اور اگر وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس حوالے سے بات کرتی ہے. تو یہ نکاح نامہ جو ہے یہ اسلام کے اکارڈنگ مطلب مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اور ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان کو اس لیے شامل کر دیا گیا ہے تاکہ ان فیوچر مسائل پیدا نہ ہوں. تو اس طرح سے ہم دیگر مسلم ممالک کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کے نکاح نامے کے جو دستاویز ہیں ان میں ان کی جو وہاں کے جو اصول، وہاں کے جو علاقائی چیزیں ہوں گی یا وہاں جو ان فیوچر مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں جن چیزوں سے، انہوں نے ان کو شامل کیا ہوگا. تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی جو ہے علاقائی کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، علاقائی ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نکاح نامہ تیار کیا گیا ہے اور اسلام کے اکارڈنگ اس کو تیار کیا گیا ہے اور مذہب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا گیا ہے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ نکاح سے پہلے کی اگر بات کی جائے کہ لڑکا لڑکی نکاح کی شرائط اگر آپس میں ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، جو کہ کلچرلی اگر ہم دیکھا جائے تو بہت کم ہے. لیکن اگر ایسا ہو تو کیا ہمارا مذہب اس پریکٹس کو ترجیح دیتا ہے؟ بالکل. آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس سوال کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ ایک تاثر اور ایک صحیح فہم اور جو ہے ادراک ہمارے معاشرے میں اور ہمارے نوجوان لوگوں کو مطلب ہونا چاہیے کہ اسلام ان کے اس حوالے سے کیا بات کرتا ہے کہ جو وہ شرائط آپس میں طے کریں یا بیفور، مطلب کیونکہ نکاح جو ہے وہ ایک دو شخصوں کا آپس میں ملنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ذریعے سے دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں، دو علاقے مل رہے ہوتے ہیں، دو گاؤں مل رہے ہوتے ہیں، دو قبیلے مل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو یہ ایک ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جس میں بہت سے رشتے جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور بہت سے تعلق جڑ جاتے ہیں. اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ آپس میں جو دونوں ایک بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں وہ اپنی شرائط، اپنے حقوق اور فرائض سے ان کو آگاہ ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور جو وہ آپس میں ایک جو ایجاب و قبول کر کے ایک رشتے میں بندھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے سے وہ طے کر لیں تاکہ ان فیوچر جو ہے وہ مسائل کریٹ نہ ہو. اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو اور اپنے جو شرائط ہیں، کس شرطوں کی بنیاد پر انہوں نے مطلب آپس میں ایک رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں تو ان کو طے کر لیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس سے تم شادی کرنا چاہ رہے ہو، تو اس طرح کی روایات مل رہی ہیں، جس سے تم شادی کرنا چاہ رہے ہو اسے بات بھی کر لو اور اس کے بارے میں پتہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کے عادات کیسی ہیں، اس کی اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک صحابی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطلب فرمایا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ان کو دیکھ لو. تو اس طرح سے یہ چیزیں مطلب ہو سکتی ہیں.
اب اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں کہ نکاح کے حوالے سے جو شرائط طے کی جاتی ہیں اکثر یہ اس خاندان کے بڑے لوگ جو ہیں وہ طے کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک شرم اور حیا بھی مطلب اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، لیکن ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. والدین اپنی بیٹی سے نہیں پوچھتے یا مطلب بیٹی شرم اور حیا کے وجہ سے ان کو نہیں بتا پاتی، لیکن اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. تو اس میں کیونکہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آ جایا کرتی تھیں اور وہ اپنے مسائل ڈسکس کر لیا کرتی تھی. اور اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیا کرتی تھی. تو اس حوالے سے دیکھیں ایک خاتون جو ہے مطلب ان کا نکاح جو ہے، ان کا رشتہ جو ہے ان کے طے کر دیا ان کے والد نے ان کے بھتیجے کے ساتھ. تو ان کے اپنے بھتیجے کے ساتھ ان کا نکاح وہ رشتہ طے کر دیا. وہ خوش نہیں تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نہیں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سارا مسئلہ ڈسکس کیا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اختیار دیا کہ اگر تم اس کو چاہے تو باقی رکھ لو، اگر چاہے تو اس کو ختم کرنا چاہو تو مطلب ختم کر دو. تو نکاح کے اندر یہ چیزیں یہ جو آپس میں دونوں کا لڑکا لڑکی کا دونوں کا اگر شرائط وہ طے کر لیں تاکہ ان فیوچر جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے. اور اگر وہ شرائط طے کر لی جائیں اور ان شرائط پر مکمل طور پہ دونوں جو ہے وہ ان کو پورا کریں، جو بھی شرطیں طے ہوں گی آپس میں ان کو پورا کیا جائے. لیکن وہ شرائط ایسی ہونی چاہیے جو کہ اسلام کے اکارڈنگ ہو، قرآن و سنت سے اکارڈنگ ہو. ایسی نہیں کہ مطلب جو قرآن و سنت سے ہی ٹکرا رہی ہو تو ان شرائط کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسلام ان کی بھی اجازت نہیں دیتا. بالکل بالکل. اگلا سوال ہے وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم اپنی سیریز کر ہی رہے تو اس میں ہم نے بار اس کو شیئر لوگوں کو بتانے کی کوشش کی. میں چاہتی ہوں آپ بھی اس کے اوپر بات کریں کہ کون نکاح پڑھوا سکتا ہے. کیا یہ حق صرف مولوی تک ہی محدود ہوتا ہے کہ وہی آ کے پڑھا سکتے ہیں؟ نکاح بیسیکلی اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے ہم نے کہ نکاح جو ہے وہ ہے کیا. شرعی نقطۂ نظر سے نکاح جو ہے اس کی تعریف جب ہم کریں تو عربی میں اس کی تعریف یہ ہے کہ لا ينعقد النکاح الا بحضور الشاہدین، کہ نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا دو گواہ ہوں. اور نکاح جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس. لڑکا آفر کرے گا کہ میں آپ کو اتنے حق مہر کے عفظ اپنے عقد میں قبول کرتا ہوں، تو خاتون جو ہے وہ کہ میں نے قبول کیا. یہ آفر اور ایکسیپٹنس ہے، یعنی ایک ایجاب کر رہا ہے اور دوسرا اس کو قبول کر رہا ہے. تو اس نکاح یہ ہے، اور دو گواہ ہوں مطلب لڑکے کی طرف سے، اور تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن نکاح کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، وہ مطلب ان کا سنت ہیں کچھ چیزیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں جیسے خطبہ ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو خطبہ جیسے سنت ہے وہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. تو اب اگر صرف یہ حق مولوی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح پڑھوائے، اس کو کوئی بھی والدین اگر وہ اس بات کے اہل ہیں، نکاح کے تمام شرائط اور ان کو قانونی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی شرعی اعتبار سے بھی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، وہ خود پڑھا سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ وہ خود پڑھائیں. اگر وہ مطلب اس چیز کو شرعی تقاضوں کو اور اس اعتبار قانونی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ خود پڑھائیں، اور بہتر ہوگا ان کے لیے. اور ان بچوں کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہوگی یہ کہ ان کے والدین نے ان کا نکاح پڑھایا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں بنیادی چیزیں ہی مطلب ہم بھول گئے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان چیزوں کو بس ان لوگوں پہ چھوڑ دیا علماء پر کہ بھئی یہ پڑھا دیں ہمارے مولانا حضرات، یہ ہمارا نکاح پڑھا دیں گے، یہی ہمارا جنازہ پڑھائیں، یہی ہمارے مطلب جو شرعی مطلب رسم و رواج ہیں ان کو یہ کر دیں. باقی ان کے لیے یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں.
جی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ صرف حق مولوی کو حاصل نہیں ہے کہ وہی پڑھائے، اس کو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو. بالکل کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ شرعی تقاضوں کو جانتا ہو اور قانونی تقاضوں کو جانتا ہو، وہ پڑھائے. اب وہ ٹھیک چاہے مولوی ہو، چاہے رجسٹرار ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے کوئی بھی بڑا ہو، تو اس کے لیے. باقی یہ ہے کہ جو نکاح پڑھوانے کے لیے جو مطلب ان کو مطلب لایا جاتا ہے مولانا کو جی یا جی مولوی جی کو، زیادہ تر لوگ تو اس لیے مطلب لے کے آتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بس ان کو اس لیے ہی رکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ نکاح پڑھائے، جی جی اور بالکل مطلب ہماری جو مطلب جو چیزیں ہیں کہ نکاح جنازہ ان چیزوں کے، جی تو جی بس بالکل اس انداز میں. لیکن جو ہے وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نکاح کے حوالے سے کہ انسان جو ہے اپنے بڑے کسی جو مذہبی پیشوا ہے، کوئی جس کے ساتھ اس کی عقیدت کے تعلق ہے جی اور ایک دیندار ہے، نیک نام شخص ہے، تو اس سے پڑھوانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. اور جی اس سے مطلب میرا مطلب نکاح ہوا جی تو میں جی نے اس کے لیے اپنے میرے مطلب شیخ تھے، میرے استاد بھی تھے، میرے ٹیچر بھی تھے، اچھا ان کے ساتھ بہت بڑا نام ہے ان کا. تو میں نے ان کو مطلب ریکویسٹ کیا اور ان سے مطلب ٹائم لیا اور ان سے میں نے نکاح پڑھوایا مسجد کے اندر. جی تو یہ چیزیں یہ ہے کہ یہ حق صرف مولوی کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ مطلب اس بارے میں خود بھی جانتا ہوں جیسے بالکل بھی چیزیں. بالکل تو لڑکا لڑکی کے درمیان ایجاب اور قبول اور گواہوں کا ہونا یہ نکاح ہے، جی تو بالکل اس کو کوئی بھی کروا سکتا ہے. تو جی کیونکہ میرا مقصد یہ تھا اس سوال پوچھنے کا، ناٹ دیٹ کہ میں نہیں، مجھے کوئی ہے کہ مولوی ہی کیوں، اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو کیوں نہیں. ہاں کیوں نہیں. بس یہ ہے کہ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ آپ کے استاد، کسی کی ہو سکتی ہے کہ کوئی ماں باپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیملی میں ہو آپ کو بہت پسند ہو، اٹیچمنٹ ہو، آپ چاہیں گے وہ پڑھ لے، کوئی ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فٹ بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، وہ رجسٹرڈ بھی ہوں، کچھ بھی سارا کچھ پروسیس ہو. بٹ اکثر فیملیز میں ہوتا ہے کہ نہیں مولوی آنا چاہیے. تو اس چیز کو ریموو کرنے کے لیے ایک ہے کہ صرف میرا یہ مقصد تھا آپ سے پوچھنے کا کہ اس کے علاوہ جو نکاح نامہ کے اندر جو کلوزز ہوتے ہیں، آپ جب نکاح پڑھوا رہے ہوتے ہیں یا کوئی، تو اکثر کیسز میں ہوتا ہے کہ رجسٹرار جو ہوتے ہیں، جو بھی پڑھوا رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ کلوزز کو کاٹ دیتے ہیں یا پھر اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل یہ دو کیسز بہت کامن ہوتے ہیں، اور قانوناً تو یہ جرم ہے کیونکہ ہم نے اس کی سزا بھی ہے، اس میں فائن بھی آپ کو بھرنا ہوتا ہے، وہ سب پتہ ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ مذہب کے اندر بھی مرد عورت دونوں کو اگر ان کی اجازت کے بغیر وہ شقیں خالی چھوڑ دیں تو کیا اس مذہب بھی اس بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا کہ ان کو کچھ چیزیں خالی چھوڑ دی؟ اس میں حق مہر بھی ہوتا ہے، اور بھی میں آگے کلوزز آپ سے ڈسکس کروں گی. جو مینٹیننس ہوتا ہے وہ اکثر خالی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت سوال مطلب بہت اہم سوال ہے. جی اس حوالے سے دیکھیں جو اس کے سارے کوائف ہیں جی وہ سب سے پہلی بات تو جو ہمارا پہلا سوال تھا کہ جتنے بھی سوالات ہیں مطلب جو اس میں کوائف ہیں، 26 کوائف اس کے اندر ہیں، 25 شکیں ہیں، 26 چیزیں اس کے اندر شامل، 25-26 وہ ساری کی ساری اس لیے رکھی گئی ہیں کہ تاکہ جو بھی مسائل آگے ان فیوچر آنے ہیں یا ابھی کے ہیں وہ طے کر لیے جائیں، تاکہ کوئی بھی مسئلہ آگے نہ ہو، کریٹ نہ ہو. تو اس سے بچنے کے لیے چیزیں ہیں. تو اب اس میں جو کلوز جو ہیں، کچھ چیزیں، کچھ شکوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس میں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب جو اس خاندان کے بڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں چیزیں طے کر لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں، تو وہ پھر ان کے بنیاد پر ان کو کاٹ دیتے ہیں. کسی بھی رجسٹرار کو یا جو نکاح خواہ ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی رضامندی کے بغیر ان کو کاٹ دے، بلکہ لڑکا لڑکی یا اس کے خاندان جو ہے ان سے پوچھا جائے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ ان شرائط پر جو اس میں شرطیں لکھی ہوئی ہیں ان پر اگر وہ ایگری ہوتے ہیں کاٹنے پہ تو کاٹ دیا جائے. اگر خالی چھوڑنا چاہیں تو ان کو مطلب خالی تو نہیں چھوڑنا، اگر شرائط نہیں ہے تو پھر تو اس میں وہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر ان کی شرائط ہیں اور بغیر کسی ان سے پوچھے ان شرائط کو انہوں نے کاٹ دیا تو
یہ مطلب اس کے لیے صحیح نہیں ہے. جی دوسری یہ ہے کہ جو اس میں جو شرائط ہیں، کچھ ایسی شرائط ہیں جو ایڈیشنل ہیں. مطلب اس میں اگر لڑکی کی طرف، اس میں کھانا یہ ہے، شک یہ ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے کچھ شرائط رکھی جائیں تو ان شرائط کو لکھا جائے. ہاں جی ہے. تو اس میں وہ شرائط لکھی جائیں گی جو اسلام کے اکارڈنگ ہے. ایسی Okay. نہیں جو بے جا شرائط ہیں ان کو لکھ دیا جائے اور جو نامعقول ہوں. جی مطلب اس اعتبار سے ویسے تو وہ معقول ہوں گی اس کے اعتبار سے، لیکن جو مطلب جن کی ضرورت ہی نہ ہو وہ شرائط اس میں لکھ دی جائیں تو ان کا وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ شرائط، کیونکہ ان دونوں کا جو نکاح ہے وہ باہمی رضامندی سے طے ہو رہا ہے، تو وہ شرائط بھی باہمی رضامندی کی ایک کڑی ہے. جب تک وہ اس کی شرطوں پہ پورا نہیں اترتا اور وہ ہاں نہیں کرتا کہ میں بھائی آپ کی ان تمام شرطوں پہ پورا اتروں گا، تو تب تک رضامندی ہے نہیں. بالکل. تو ایک بھی شرط اگر ایسی ہے کہ اس کو نہیں مان رہا تو رضامندی تو نہیں ہوئی. رضامندی یہ ہے کہ جس طرح سے جیسے وہ ہے اس کو ویسے قبول کیا جائے، جو اس کی شرائط ہیں. ہاں تو دونوں جیسی اس کی شرائط ہیں، جیسا وہ خود ہے اس طرح سے اس کو قبول کرنا ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس میں دیکھیں نا، جیسے فار انسٹنس اگر میں مانیٹری لحاظ سے بات کروں، اب وہ اس کی کوئی شرط ہو کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے ہوتا ہے نا منتھلی بیسس پہ، اب وہ اتنا کماتا ہی نہ اور اس کا آپ اتنا بڑا شیئر فار انسٹنس مانگ رہے ہو، تو وہ تو پھر عجیب سی بات ہے. مطلب اتنا وہ بیچارہ کماتا نہیں جتنا آپ، تو اس کو مد نظر، یہ تو ایک مثال تھی اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے، بٹ میرے مائنڈ میں فار انسٹنس یہ آئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں دیکھیں آگے جا کے مطلب دیکھیں گے اس کے شقوں پہ جب ہم بات کریں تو اس میں نان و نفقہ کے حوالے سے بھی ہے. تو اس کی جو شرائط ہیں وہ ان میں بھی مطلب دیکھا جائے گا کہ وہ شرائط کس انداز میں لکھ رہے ہیں. بالکل. اس سے پہلے حق مہر کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس پہ کافی ابھی ٹچ کر رہے تھے. ہمارا مذہب جو ہے اس میں حق مہر جو دونوں موجل اور غیر موجل، اس کا کیا درجہ ہے، کہ اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں کہ حق مہر کو کیا امپورٹنس دی گئی ہے ہمارے ریلیجن کے اندر، کیا ہے وہ عورت کے لیے ود ان اے میرج، اور اس طرح کر کے. حق مہر جو ہے اس کو قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کر دو، اور اگر وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو میں معاف کر دیں تو پھر تم اس کے بعد اس کو چاہے تو کھا لو. اس کا مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حق مہر جو ہے اس کی اگر ہم تعریف کریں، اس کو دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے، تو حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے کہ جو اپنے آپ کو شوہر کی حق، اس کو جو حق جوزیت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو یہ عورت کا حق مہر ہے، ایک مالی جو ہے اس کو تحفظ بھی ہے، مالی پروٹیکشن بھی ہے اس کے اس میں. تو حق مہر یہ ہے. تو اور عورت کا یہ حق ہے اور یہ واجب ہے مرد پر کہ وہ اس کو اس کا حق ادا کرے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ حق مہر کا جو تعین ہے کتنا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ جو جانبین ہیں ان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اتنا حق مہر رکھنا چاہیے، اور اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں دیگر اخراجات میں مطلب خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب لاکھوں روپے لگا دیے، بیجا فضول خرچی کر دی، مطلب انہیں شادی بیاہ کے موقع پر. لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شرعی حق مہر. شرعی حق مہر سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے کم از کم مقدار متعین کی ہے، کہ کم از کم اس میں فقہا کے اکارڈنگ اختلاف ہے کہ امام شافعی جو ہیں وہ کم مطلب 3 درہم کہتے ہیں، اور جو امام ابو حنیفہ ہیں ہمارا جو ملک پاکستان میں زیادہ تر جو حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے، ان کے نزدیک حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ 5-7 ہزار اتنی مطلب بنتی ہے درہم کی وہ لگائیں. اچھا. تو اب لوگ وہ شرعی حق مہر رکھوا دیتے ہیں کہ مطلب کتنا، کہ جب شرعی حق مہر یعنی 5-10 ہزار یا 20-25 ہزار جتنے بھی مطلب جو بنتے شک، یہ مطلب اس طرح کا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ جتنا مطلب اس کی حیثیت ہے اسے. تو ایک صاحب استطاعت ہونے کے بعد اور مالی حیثیت بھی اچھی ہے اور ویسے بھی اچھا ہے، لیکن حق مہر کے معاملے میں اس طرح سے کرتے تو یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عورت ہے، اس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے،
اور اس کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کا حق مہر متعین کیا تو مطلب بہت زیادہ حق مہر آپ نے رکھا اور امت کو یہ دست دیا کہ عورت کا جو حق مہر ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات ہم بات کر رہے تھے حق مہر کے بعد اب اس کو ادا کرنا ہے. یہ معجل اور غیر معجل یہ ادائیگی ہے حق مہر کی. حق مہر طے ہو گیا جتنا بھی طے ہوا باہمی رضامندی سے. اگر اس نے حق مہر جتنا رکھا تو اگر وہ عورت کہے مجھے اتنا حق مہر نہیں چاہیے مجھے زیادہ چاہیے تو زیادہ جتنے پہ وہ راضی ہو جائے اتنا مطلب حق مہر ایک معقول رقم ہونی چاہیے. اب اس کے بعد اس کی ادائیگی ہے. تو معجل یہ اجلت سے نکلا ہے جس کو مطلب ہوتا ہے جلدی یعنی فوراً دے دیا جائے. تو اس کے بعد غیر معجل جو بعد میں. معجل یہ ہوتا ہے حق مہر کہ جب شادی ہو رہی ہے بوقت نکاح یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا اتنا حق مہر ہے تو اور اتنا حق مہر وہ اس کو ادا کیا جائے. اور اگر وہ معجل ہے تو فوراً ادا کر دیا جائے. اب وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کے پیسہ ہو سکتا ہے سونا ہو سکتا ہے یا اس کی مطلب وہ اس کی رقم ہو سکتی ہے تو وہ فوراً اس کو ادا کی جائے. اور عورت جب تک وہ حاصل نہ کر لے اپنا حق مہر تو اس کو مطلب حق جوزیت بھی سے بھی اگر خاوند کو محروم رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے اگر وہ ادا نہیں کر رہا. یہ عورت کا حق ہے. معجل یہ ہو گیا کہ مطلب فوراً طلب کرنا. ایک ہوتا غیر معجل اس کو مطلب اردو میں کہ عربی میں معجل واو کے پیش کے ساتھ تو معجل یا اس کو غیر معجل کہہ لیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت تک وہ تعین کر لیا کہ فلاں وقت تک جو ہے وہ میں ادا کر دوں گا. تو یہ صورت غیر معجل. تو اس میں یہ ہے کہ جب اس نے ٹائم پیریڈ جو طے کیا ہے اس وقت تک اس کو مطلب وہ ادا کرے. اور یہ عورت کا حق ہے وہ اس وقت تک اس کو لے کر یعنی جب اندت طلب جب اس نے مانگ لیا تو اس کو ادا کر دے. ایک ہے فوراً ادا کرنا ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر فوراً ادا نہیں کیا تو اس نے غیر معجل رکھا اس کو کہ جب بھی اس کو ضرورت ہوگی میں اس کو دے دوں گا تو وہ دے دیا جائے. تو یہ دو قسمیں اس کی ہیں. اور بھی ہے کہ اگر مطلب بوقت نکاح مہر متعین ہی نہیں ہوا کتنا دینا ہے اور وہ بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ مہر کا تعین ہی نہیں ہوتا نکاح ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جو مہر ادا کیا جائے گا وہ مہر مثل ہوگا. مہر مثل کہتے ہیں کہ مطلب جو اس خاندان میں یعنی اس لڑکی کے خاندان میں جتنا اس وقت ان کے ساتھ ان کی مطلب کزن یا دیگر جو اس خاندان میں لڑکیوں کو جتنا حق مہر ملا تھا تو اتنا دے دیا جائے. تو یہ مہر مثل ہے اگر تعین نہ کیا گیا ہو. اور دوسری یہ ہے کہ جو مہر طے ہو گیا ہے اب اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اس کی ایک صورت یہ منجم مہر منجم. اس کو تھوڑا تھوڑا جتنا مطلب ایک بندے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک دم اتنے افورڈ کر پائے لیکن اس نے مہر تو زیادہ رکھ دے. اس نے کہا کہ میں آپ کو قسط وار جو ہے وہ دیتا رہوں گا تو اس انداز میں بھی وہ دے سکتا ہے. تو یہ اس کے آسانی کے لیے ہے. تو حق مہر عورت کا حق ہے جو کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. ٹھیک ہے. کافی مطلب ایک آپشنز ہوتی ہے آپ کے پاس میں حق مہر ادا کرنے کی. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں آفر کی گئی نکاح نامہ کے تھرو. نکاح نامہ میں ایک اور شق ہے جس میں خاص شرائط جس پہ ہم نے تھوڑا سا بھی ڈسکس بھی کیا تھا آپ لکھتے ہیں اور ہمارا مذہب بھی اس بات کو کتنی ترجیح دیتا ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ عورت کو حق ہے کہ وہ جو شرائط اس میں درج کی گئی کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ عمل کرے. جو نکاح کے اندر جو مطلب اس کے ہیں نا 17 سے 20 تک شقیں جو نکاح نامے میں وہ عورت کے حقوق کے حوالے سے ہیں. مطلب دلہن کے حوالے سے ہی ہیں تقریباً ان میں جو چیزیں ہیں. تو ان میں یہ ہے کہ اسلام وہ طے جو اس کی شرائط رکھی گئی ہیں اگر عورت کی کوئی شرطیں ہیں اور وہ ان شرائط پر وہ خاوند آمادہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد ہی نکاح ہوگا باہمی رضامندی سے نکاح ہوگا. تو ان کو اس کا حق ہے اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو اس کی شرطوں کے مطابق ایکسیپٹ کیا جائے اور ایسی شرطیں ہوں جو کہ
اسلام کے اور قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو. بالکل بالکل. کیونکہ ایک شک ہے، شک نمبر 20، اس میں نا نان نفقہ اس کی کا مینشن کیا گیا ہے. تو جو نان نفقہ کی جب بات آتی ہے تو کیا اس کی کوئی خاص شرائط ہوتی ہیں کہ یا پھر جو بیوی ہوتی ہے اس کا پورا پورا حق ہوتا ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے نان و نفقہ. نان و نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے. ہاں جی. تو اب اس نان و نفقہ کے اندر اس کو 3 چیزیں ہوتی ہیں نان و نفقہ کے اندر: کھانا پینا، لباس اور رہائش. ٹھیک ہے. اب کھانا پینا اور لباس اور رہائش، یہ تینوں چیزیں اگر وہ پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کا نان و نفقہ ادا ہو رہا ہے. اگر ایسی صورت حال بھی سامنے آتی ہے کہ مطلب اس کے پاس رہائش نہیں ہے اور خود رہتا ہے باہر، اور مطلب اس کی بیوی مطلب کہیں کرائے پہ رہے اور پھر وہ کرایہ، تو اب وہ ذمے جو ہے کرایہ وہ اس کے ہے خاوند کے، کہ وہ اس کے رہائش پرووائڈ کرے. ہاں، تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ نان و نفقہ کے اندر کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے. یہاں ایک چیز ہمارے ہاں معاشرے میں جو چیز ہے، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش. ضروریات پورا کرنا مرد کے ذمے ہے، خواہشات پورا کرنا نہیں ہے. فرق ہے. ہاں، خواہشات اور ضروریات میں جب تک ہم فرق نہیں کریں گے تو مسائل الجھتے جائیں گے. ضرورت کو مطلب ضرورت سمجھتے ہوئے، کیونکہ ایک خاتون کی جو ضرورتیں ہیں وہ اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو نان و نفقہ وہ صحیح طرح سے وہ ادا نہیں کر رہا. اب اس کے بعد جو ہے نان و نفقہ کے اندر اس کے بیوی کا بھی نان و نفقہ، پھر بعد میں اس کے بچوں کا بھی نان و نفقہ آ جاتا ہے. اچھا. کہ جو بچے ہوں گے ان کی ذمہ داری بھی، ان کی کفالت بھی، اور ان کی جو ہے وہ ان کا مالی حوالے سے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کے اخراجات جو ہیں وہ اس کے ذمے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو چیز ہے مطلب بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ خاتون کے ذمے ہے. اور کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک بندہ سائل بھی ہے اور ایک بندہ جو ہے مسئول بھی ہے. اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا، یعنی اس کے جو ماتحت ہیں ان سے سوال کیا جائے گا. یعنی شوہر سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کے لیے کیا کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے خاتون سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے شوہر کے مال کی کتنی حفاظت کی اور اس کی اولاد کی تربیت کیسے کی. تو حدیث کا یہ مفہوم ہے. تو اس میں ہر ایک ذمہ دار ہے. تو اس میں اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے، نان و نفقہ کو بہتر بنانے کے لیے اس کے حق ہے عورت کا نان و نفقہ، اور اس کو ادا کرنا چاہیے اور بہتر انداز میں کرنا چاہیے. یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بہترین حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. انا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ اس حوالے سے دیا اور یہ فرما دیا کہ تمہارا جو گھر والے ہیں یہ تم ان کے لیے اگر بہترین ہو تو تم سب سے بہتر انسان ہو. اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہو اور باقی معاشرے میں تم چاہے عزت دار ہو تو تم کوئی بہتر نہیں ہو. تو تمہاری بہتری کا جو معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا کہ وہ تم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اب تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. تو یہ مطلب نان و نفقہ کے ساتھ ساتھ ان کی مطلب دیگر ضروریات کو بھی پورا کرے، جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، بچوں کی، بیوی کی، اور ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، لباس جو ہے وہ جو اس وقت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو پورا کیا جائے. تو ٹھیک. اس کے علاوہ نکاح نامہ میں ایک اور شک ہے جس میں شوہر پر لازم ہے. اب یہ شوہر کا ہے کہ وہ اپنی پہلی شادی کو مینشن کرے، اگر کوئی بیوی بچے ہیں، اگر بچے ہیں اس شادی سے تو ان کو بھی مینشن کرے، اور اگر کوئی ایسی حقیقت ہے تو مذہب میں نکاح کے دوران لڑکی کو اس بات سے محروم رکھنے پر ہمارے مذہب میں اگر بات کروں تو کچھ واضح کیا گیا. ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب فیملی لا آرڈیننس آیا 1961 میں،
اس کے اندر یہ شک رکھی گئی کہ مطلب جب بندہ دوسری شادی کرے گا ہاں جی تو اس کی دفعہ میرے خیال 6 ہے، تو اس میں یہ چیز رکھی گئی کہ دوسری شادی کرے گا تو مطلب اس میں یہ چیز بیان کرے. ہاں جی تو وہ مطلب اس کو پہلی شادی کے حوالے سے کہ یہ میری پہلی شادی ہو چکی ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہاں جی اگر نہیں بیان کرتا تو اس کو 7 سال کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ، یا ان دونوں ہو سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اچھا تو یہ اس میں ہے قانون جی کے. جی جی یہ ہمارا قانونی حوالے سے پاکستان کا فیملی. اب اس میں دیکھیں اس کے حوالے سے جی اب یہ کلیئر کرنا ضروری ہے. اب نکاح جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 2 خاندان جڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ 2 چیزیں، اور ایک آپس میں جو رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے وہ ایک محبت کا اور ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت پاکیزہ ہوتا ہے. جی اگر اس کے اندر آپ ایسی چیزیں رکھیں گے کہ جو مطلب مبہم ہو اور کچھ چیزوں کو چھپائیں گے تو وہ رشتہ پروان نہیں چڑھے گا اور زیادہ دیر پا نہیں رہے گا. اسی لیے کہ جب آپ ایک رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھ رہے ہیں اور جی اس کے اندر خیانت رکھ رہے ہیں اور اس میں چیزوں کو چھپا رہے ہیں تو وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگا. تو جی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم چیزوں کو چھپاؤ اور ان کو جھوٹ بولو اور یہ چیزیں جی ان کی جی بالکل اسلام شدید مذمت کرتا ہے اور ان کی ممانعت کرتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے جو مطلب چیزیں ہیں مطلب اسلام کا اکارڈنگ ان کو تم آپس میں طے کرو اور کوئی بھی چیز مبہم نہ رکھو. کوئی بھی ایگریمنٹ ہے یا کوئی بھی چیزیں ہیں ان کو جی مطلب تم مبہم نہ رکھو، ان کو چیزوں کو واضح کرو اگلے بندے پہ، بالکل ان کو بالکل مطلب بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں اس انداز میں ہیں تو یہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام، جی شریعت کے اکارڈنگ اگر کسی نے چیزوں کو چھپا کے دوسری شادی کر لی، جی نہیں جی جی بتایا اس نے، جی مطلب شرعی طور پہ اس کا نکاح ہو گیا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں جی مطلب نکاح اس کا ہو گیا اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اب قانونی اعتبار سے اگر اس کو سزا ملتی ہے تو ملتی رہے، مطلب اگر وہ چھپا رہا ہاں ہے. جی لیکن اب یہاں ایک اور چیز ہے، اب اگر یہ والی ایسے مسائل پیدا ہوئے تو یہ بنی ہاں جی اور اس کی وجہ سے یہ بہت یہ ایسا مسئلہ ہے جو حل طلب ہے. اگر اس مسئلے پر غور نہیں کیا، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، جی اگر اس مسئلے پہ بات چیت نہیں کی، اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس سے مسائل بڑھے ہیں. جی اب جب یہ شرط آئی ہے نا کہ پہلی بیوی سے چھپا کے مطلب ہے کہ یہ شادی مطلب وہ دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے بعد وہ پہلی بیوی وہ اس کو پہلی بیوی کا بتانا ہے دوسری شادی، اور یہ ساری پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے اور ہاں یہ جی سارے ہاں جی مسائل. تو اس سے جو خفیہ نکاح ہیں وہ بہت زیادہ پروموٹ ہوئے اور بغیر کچھ ایسے نکاح بھی مطلب ہو گئے جو رجسٹرڈ نہیں رجسٹرڈ ہوئے. نہیں وہ اسی وجہ سے آئے. اگر ہم ان مسائل کو اس طرح سے مطلب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کریں تو جی بہت سی مسائل سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جی جی قانونی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی. علماء بھی اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ جو مسائل ہیں بہت زیادہ پیدا نہ ہوں. ہاں جی آپ کی بات سے یہ بھی مجھے واضح ہو گیا کہ اگر میں نکاح کو اس کو سائڈ پہ بھی رکھ دیتی ہوں تو ہمارے ریلیجن میں ویسے بھی ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یا ہاں کسی بھی ریلیشن شپ میں کوئی ہے یا پھر کسی دوست یا کسی سے بھی آپ کو کچھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے بعد میں اس کو تکلیف ہو. جی تو بالکل اس ایسے. کو ہی مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہاں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارا ریلیجن نہیں پروموٹ کرتا اس چیز کو. بالکل ایسا ہی. اگر جی اس انداز میں اگر مطلب شادی پہلی دوسری بیوی کو نہیں بتایا کہ میری پہلے بھی شادی ہوئی ہے، جی اس کے سامنے جب وہ چیز مطلب آئے گی تو ہاں وہ دلی طور پہ بھی مطلب اس کو تکلیف پہنچے گی، ہرٹ ہوگا اور جی مطلب تکلیف ہوگی، اور پھر وہ نوبت کھینچتان اور تناؤ کا شکار ہو جائے گی اور وہ مطلب طلاق تک نوبت آ جائے ہاں گی. جی بالکل تو ایک رشتہ جو آپ شروع کرنے جا رہے ہو ہاں تو جی وہ مطلب پاک ہونا چاہیے جی اور شاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور سچ کی بنیاد پر وہ قائم ہونا چاہیے. بالکل بالکل. آخر میں جاننا چاہوں گی کہ ایز اے سوسائٹی اگر میں بات کروں کہ ہم کیا ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دونوں جو ہیں وہ نکاح میں اپنے رائٹس کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کرے تاکہ
ان میں ہمیشہ ایک ہارمنی رہے, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ رہے, کیونکہ کتنا ضروری ہے کہ فیملیز بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھیں کہ جو نکاح ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان, جیسے آپ نے شروع میں بھی اسٹیبلش کیا, ایک لیگل اور ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اور اس میں ٹرانسپیرنسی اور سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ کافی واضح ہو گیا ہماری گفتگو سے. جی بالکل. دیکھیں ہمیں اس حوالے سے ہر اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں اگر معاشرتی اعتبار سے ہم بات کریں, ہمارے نوجوان کی, ہماری یوتھ کی, ہمارے لوگوں کی, وہ اپنے حقوق سے اور اپنے فرائض سے نابلد ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں. جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا یہ حق ہے, آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو فرض کا نہیں پتہ کہ یہ میرا فرض ہے, آپ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے. وہ اس کو آسان سمجھے گا اور اس کو مطلب ایسا سمجھے گا کہ یہ میرے لیے ہے ہی نہیں, اور فرائض کو وہ فرائض نہیں سمجھے گا. اب اگر یہ چیزیں ہیں ہمیں پہلے بتا دینا چاہیے اور اس بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں, ہمارے کچھ فرائض ہیں, اور حقوق اور فرائض کا تعلق آپس میں لازم و ملزوم ہے. جہاں حقوق پائے جائیں گے وہاں فرائض بھی پائے جائیں گے, جہاں فرائض پائے جائیں گے وہاں حقوق پائے جائیں گے. یہ دونوں آپس میں, اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا تو تم نے دوسرے کا حق ادا نہیں کیا. اگر آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا, مطلب حق نہیں لیا, تو دوسرے کا فرض ادا نہیں ہوا. کہ مطلب جیسے کہ جو ہے ایک ٹیچر کے حیثیت سے بات کریں کہ ٹیچر ہوں میں, میرا فرض ہے کہ میں بچوں کو اچھی طرح سے پڑھاؤں, اور یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی طرح سے پڑھایا جائے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. اب ان کا جو حق ہے وہ مجھ پہ فرض ہے, اور اب اس کے بعد جو ٹیچر ہے اس کا فرض ہے, اس کا حق ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے, اس کی بات کو مانا جائے, اور یہ بچوں پہ فرض ہے. اگر وہ اس کی بات کو نہیں مان رہے, اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, تو اس میں اس کا حق ادا نہیں کر رہے اور اپنا فرض پورا نہیں کر رہے. تو یہ چیز جو ہے آپس میں لازم و ملزوم ہے. تو ہماری ہمیں اس معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے جو بھی حقوق ہیں ان تمام حقوق کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں, ہم اس طرح سے ہمیں مل سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں, یہ ان کو ہم جب تک ادا نہیں کریں گے ہم نہ تو یہاں مطلب بری ہو سکتے ہیں, نہ آخرت میں اللہ کے ہاں بری ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو رویہ یہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہے وہ نکاح نامہ آج تک کسی نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا. نہ لڑکا پڑھتا ہے نہ لڑکی پڑھتی, بس وہ گئے نکاح والے دن, بس نکاح ہو گیا, اس نے نام بھی نہیں پوچھے, بھلا کیا ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ لے لیے اور انہوں نے فل کر دیے, اور اس کے بعد ان سے بس سگنیچر لے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ مطلب نکاح رجسٹرار ہی کر رہا ہوتا ہے, تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری یہ چیزیں ہیں. تو اگر وہ ان شرائط کو پڑھ لیں, ان خانوں کو, ان تمام چیزوں کو آپس میں ڈسکس کر لیں, اور ان تمام چیزوں کو, تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بات مطلب طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے تو پھر وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر مطلب لڑکی نے وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اور مطلب اس کو پتہ ہوتا کہ مجھے بھی شریعت نے یہ حق دیا ہے, تو وہ مطلب طلاق کا مطلب اس میں ہے کہ وہ حق تفویض کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے طلاق مرد سے, مطلب مرد کہے کہ میں نے تجھے طلاق کا حق تفویض کر دیا, یہ شریعت بھی اس کو جائز قرار دیتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ عورت پھر جب اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو کر لے. مطلب اگر وہ مطلب خلا سے بھی پہلے کا یہ کہ تفویض کا, تو اس میں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں لیا, اس میں اگر ایسا درندہ شفت انسان مل جائے, اب اس کو جھیلے پوری عمر, اب پھر وہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ, اور بہت سے مسائل ہم روزانہ کی بنیاد پہ اخبارات میں اور چیزیں سن رہے ہیں کہ مطلب اس طرح سے اس نے ظلم و زیادتی کی, اور جو خاتون ہے اس پہ ظلم و زیادتی کر کے اس کو مطلب ہے نا مطلب اس کو مار دیا, یا اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کو زخمی کر دیا, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی.
اگر یہ چیزیں پہلے سے ان کو پتہ ہوں اور وہ ان کے پاس ہو تو بعد میں وہ چکر نہ کاٹنا پڑے, اور پھر وہ چیزیں ہیں تو اور اس کے بعد جو اس کا حق مہر ہے وہ بھی مل جائے. خلا کی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کو وہ حق بھی نہیں ملتا. تو وہ یہ چیزیں ہمیں مطلب پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, کن وجوہات کی بنیاد پر, کن شرائط کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے اور ایک بندھن میں بندھے تھے, وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. شوہر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرے اوپر کون سے فرائض ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں. بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر کون سے فرائض ہیں, کون سے میرے حقوق ہیں. تو یہ جب تک آپس میں نہیں جاننے کی کوشش کریں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا. تو اس کے علاوہ ہمیں مطلب اس حوالے سے تربیت لینے کی ضرورت ہے اور تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق کا اور ہر طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مختلف سیمینارز اور یہ ساری چیزیں مطلب کی جائیں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک جو آگاہی ہے اس حوالے سے وہ فراہم کی جائے. بالکل, بہت شکریہ آج کی کانورسیشن کا حصہ بننے کا. آپ نے جو باتیں کی, آئی ہوپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کافی کچھ ان کو کلیئرٹی ہو, کیونکہ اگر ہم ریلیجس لینس سے ہی دیکھ رہے ہیں تو کافی کچھ ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ نکاح نام کے اندر کیا ہے. اور آپ کی بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سب سے اہم کیا ہے, پڑھیں آپ نکاح نامہ پڑھیں, اس میں کیا کیا لکھا ہے, آپ کے کیا حقوق ہیں, آپ کے کیا فرض ہیں, اینڈ شروعات وہاں سے ہی کر لیں. You can start simple. So بہت شکریہ آپ کا, اینڈ بہت شکریہ آپ سب کا فار جوائننگ. ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنے تھاٹس شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. وی وڈ لو ٹو ایڈریس دیم ان آر فیوچر ایپیسوڈس. اینڈ یہی کہوں گے کہ آپ ضرور جب جس کی بھی شادی ہو رہی ہے, فرینڈ جس کی ہو رہی ہے, کوئی بھی, ضرور ان کو سجیسٹ کریں, ان کو ارج کریں کہ وہ نکاح نامہ پڑھیں اپنا, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو. اینڈ کلیئرٹی چاہیے نکاح نامہ کا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ وہ اتنے ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں. تو ضرور کسی ٹرسٹڈ اسکالر, فرینڈ, ٹیچر, کمیونٹی میں کوئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یس یہ وردی ہیں کہ یہ ایکسپلین کر سکے, ان کو ریچ آؤٹ کریں. بٹ ڈو ریڈ دا نکاح نامہ. اینڈ آئی ول کیچ یو ان اندر ایپیسوڈ ویری سون. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.